بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ. سورہ بلد مکی سورہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ کے اللہ نے قسم اٹھائی ہے. کتنی عظمت والا وہ شہر ہے کہ جس کے اللہ نے قسم اٹھائی ہے. وانت حل بہذا البلد، کہ آپ ایک دن اس شہر کے اندر اس حالت کے اندر داخل ہوں گے کہ آپ حلال ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت مکہ کے اندر ہی تھے. پھر کفار مکہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے. آپ پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے. تو کیونکہ مکہ کے اندر جو ہے وہ قتال جو ہے جائز نہیں تھا. لیکن پھر وہ وقت آیا جب سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا کہ جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے، ان سب کو کیا ہے امان دیا جائے گا. یعنی ایک دن کے لیے اللہ نے وہ آپ کے لیے اس شہر کو حلال کیا. اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، یعنی وہ جنگ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا کہ جو محترم شہر ہے، عظمت والا شہر ہے، فرمایا کہ آپ ایک دن کے لیے کچھ حصے اس دن کے لیے اللہ نے آپ کے لیے اس شہر کو حلال کیا، یعنی جنگ کے لیے. لیکن جنگ ہوئی نہیں. اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کیا کر دیا؟ معاف فرما دیا. ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی ذریت، یعنی وہاں یہاں باپ سے مراد آدم علیہ السلام ہیں. آدم علیہ السلام کی قسم اٹھائی. وما ولد، اور ان کی پوری ذریت، یعنی جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت ہے، سب کے اللہ نے قسم اٹھائی. اور اس کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی انسان دنیا کے اندر جو آیا ہے مشقت کے ساتھ، اور دنیا کے جتنے بھی مشاغل ہیں، کام ہیں، اس کو مشقت کے ساتھ کرنے پڑتے، چاہے تو وہ دینی ہیں چاہے وہ دنیاوی ہیں. یعنی دنیاوی کاموں کے اندر بھی مشقت جھیلنی پڑتی ہے، اور دینی کاموں کے اندر بھی کیا ہے مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے. یعنی دونوں طریقوں سے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا فرمایا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، اس کا خیال کیا ہے، لن یقدر علیہ، میرے اوپر کوئی قادر نہیں ہے، یعنی میں جس طرح چاہوں زندگی گزاروں. نہیں، میں کہ تیرے اوپر اللہ کی ذات قادر موجود ہے. یعنی اللہ نے ویسے بنا کے فضول نہیں چھوڑا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میں چاہوں خرچ کروں، جس طرح چاہوں میں کماؤں، جیسے چاہوں میں کروں، میرے اوپر کوئی قادر فرما. یقول اہلکت مالا لبادا، اور انسان یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اتنا مال کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، خرچ کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، اور اس کا یہ بھی گمان ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یعنی جس انسان نے جو بھی مال خرچ کیا، دین پہ خرچ کیا یا دنیا پہ خرچ کیا، اس سارے کا جو ہے انسان کے اعمال نامے کے اندر لکھا جا رہا ہے. اور اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے کہ انسان کیسے مال کما رہا ہے اور کیسے خرچ کر رہا ہے، کہاں کا خرچ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ خرچ کر رہا ہے، گناہ کے کاموں پہ خرچ کر رہا ہے یا نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے. اس کا سب کا حساب کیا ہے کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. کیا اس کا گمان جو ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے، حالانکہ اللہ علم نجعل لہ عینین، ہم نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، ولسانا و شفتین، اور اس کو زبان بھی دی ہے اور 2 ہونٹ بھی دیے ہیں جس سے وہ بات کرتا ہے، جس سے اس کے حروف ادا ہوتے ہیں. اس ساری نعمتوں کے باوجود وہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے. وہدیناہ النجدین، یعنی نیکی والا راستہ ہے اور ایک برائی والا راستہ، یعنی نافرمانی والا راستہ اور ایک کامیابی والا راستہ. اب جو وہ راستہ چننا چاہے، جس راستے پہ چلنا چاہے، اس کی تمنا ہے اس راستے پہ وہ چل کے یا کامیاب ہو سکتا ہے یا ناکام ہو سکتا ہے. فلاقتحم العقبہ، سو وہ اس گھاٹی کے اندر سے کیوں گزرتا نہیں ہے. وما ادراک ما العقبہ، اس کو آپ کو کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے. اس کے آگے کچھ صورتیں بیان فرمائی کہ وہ سخت گھاٹی کیا ہے. وما کہ فک رقبہ،
پہلی صورت کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا، آزاد کروانا، گردن کا چھڑانا، یعنی اس وقت جو غلام بانیاں تھی، یعنی جو غلام ہو جاتے مسلمان ہوتے تو ان کو کیا کیا، ان کو چھڑوا دو، ان کے پیسے ادا کر دو، یا اگر وہ مکاتب ہیں، مکاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کو کہتا ہے کہ مال میں کما کے تمہیں دوں گا، اتنا مال جتنا بھی اس کے ساتھ طے ہو جاتا ہے، تو پھر جس وقت اس کا وہ مال پورا ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آزاد کرا دیا جاتا ہے، یعنی اس کے مکاتب کے اندر اس کے جتنا اس کا پیسہ رہتا ہے اس پیسے کے اندر کیا کی جائے، مدد کی جائے تاکہ اس کا پیسہ جلدی پورا ہو جائے اور اپنے آقا سے وہ کیا ہو جائے، آزاد ہو جائے۔ پہلا کام کیا ہے؟ لوگوں کو آزاد کروانا، فق رقبہ، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی غلام کو کیا کرتا ہے، آزاد کروا دیتا ہے، اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس آزاد کروانے کے ہر عضو کو جہنم سے محفوظ فرمائیں گے، آزاد فرما دیں گے۔ اور او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور دوسری صورت کہ مسکین یعنی بھوکھوں کو کھانا کھلانا، یعنی جو بھوکے لوگ ہوں، اس وقت پھر ایسے لوگ موجود تھے، ایک تو غلام بھی تھے اور جو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، او اطعام، دوسری صورت کیا ہے؟ وہ مشکل گھاٹی کون سی ہے؟ دوسری صورت کہ جو لوگ بھوکے ہوں، ان کو پیاسے ہوں، ان کو کیا کر دیا جائے؟ کھانا کھلایا جائے۔ یتیماً ذا مقربہ، چاہے وہ یتیم ہیں یا رشتہ دار، یتیماً ذا، اگر ایسے ہیں بھوکے ہیں اور پھر یتیم ہیں اور پھر رشتہ دار ہیں، ان کو کھانا اور زیادہ بہت زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، یعنی ایسے یتیموں کو کھانا کھلایا جائے، ذا مقربہ، جو تمام قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور او مسکیناً ذا متربہ، ایسے یا مسکینوں کو کھانا کھلانا، ذا متربہ، جو مٹی والے ہیں، یعنی مٹی سے مراد ان کا اپنا کوئی گھر در کچھ بھی نہیں ہے، جہاں رات آ گئی وہاں سو گیا، جہاں چلے گئے وہاں ہی لیٹ گئے، یعنی مٹی پہ لیٹتے ہیں، مٹی پہ ہی سوتے ہیں، ان کا اٹھنا بچھونا مٹی ہی ہے، اس لیے فرمایا کہ یتیموں کو بھی کھانا کھلاؤ جو رشتہ دار ہیں، ذا او مسکیناً ذا متربہ، اور جو مسکین لوگ ہیں جن کو پاس کچھ بھی نہیں سوائے مٹی کے، سوائے اس زمین کے جو اللہ نے ان کے لیے ہر ایک لیے پیدا کیا، اس کے اوپر ہی وہ سونا اٹھنا بیٹھانا ان کا ہے، تو ان کو بھی کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ، ان کی بھی مدد کرو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، یعنی اگر دنیا کے اندر کوئی مصیبت آ گئی اس پہ بھی صبر ہے، اور گناہ سے بچنے کے اوپر بھی صبر ہے، مشقت کا کام ہے اس کے اوپر صبر ہے، دین کے معاملے میں کوئی انسان کے اوپر مشکل وقت آ گیا ہے، اس کو عمل کرنے میں کیا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور سردی کا موسم ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرمی کا موسم ہے گرمی برداشت کرنا، گرمی میں چل کے مسجد کی طرف جانا، عبادت کے لیے جانا، یعنی ساری جو مشقت کی چیزیں ہیں، وتواصوا بالصبر، کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر وہ انسان صبر کرتا ہے، خود بھی دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتا ہے، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحمت کی، مرحمہ، ایک دوسرے کو رحمت کی تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور یہ اللہ کی رحمت سے ہی سارا کام ہو رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دہنی طرف والے، یعنی جو لوگ ہیں یہ دہنی طرف والے جو ایمان والے ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، یعنی غلاموں کو چھڑانا، کھانا کھلانا، یتیموں کو رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، اور مسکیناً ذا متربہ، اور مسکینوں کو دینا جو مٹی والے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، رحمت کی طرف کھینچ کے لے کے آنا، یہ لوگ دہنی طرف والے ہیں، یعنی کامیاب لوگ ہیں۔ اور اس کے برعکس دوسرے لوگ، والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کر دیا ان ساری نعمتوں سے، ان چیز ساری باتوں کے ماننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، وہ لوگ اولئک ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے ہیں، یعنی وہ دوزخ، دائیں طرف والے لوگ جنتی لوگ ہیں، اور بائیں طرف والے کیا ہیں؟ وہ دوزخی لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں، علیہم نار مؤصدہ، یہ لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے جہنم کو روک کے رکھا ہوا ہے، آگ کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، جب ہم اس کو داخل کر دیں گے ان لوگوں کو اس جہنم کے اندر، تو پھر ہم اس کا دروازہ، اس آگ کو بند کر دیں گے، یعنی وہ آگ کبھی بھی بجھائی نہیں جائے گی، بلکہ ان کو اس کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، جس کو ہم نے ابھی روک کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کن کے لیے ہوگا؟ جو لوگ ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں، جو برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں راستے دکھائے، وہدیناہ النجدین، انہوں نے کیا؟ برائی والا راستہ چنا، نافرمانی والا راستہ چنا، اور یہ بہنی طرف والے ہو گئے، بائیں طرف والے ہو گئے، یہی لوگ کیا ہیں؟ ناکام لوگ ہیں، ان کے لیے کیا اللہ نے جہنم رکھی ہے، اور اس کے اندر اللہ ان کو داخل کر کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔